سمٹمز کیا ہیں؟ کمنگ ٹو دا سمٹمز، جس کو نظر بد لگی ہوئی ہے ان میں سے کچھ سمٹمز جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں. نمبر 1 از، جیسے حدیث میں ثابت ہو گیا، منہ اور آنکھ کا پیلا ہو جانا. ٹھیک ہے، منہ کا پیلا ہو جانا اور آنکھ کا بلیک ہو جانا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جانا، اور ان دا مین وائل یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی. منہ کا پیلا ہو جانا جیسے جو ہے نا حدیث ہم نے پڑھ چکے. دوسرا، اچانک سے نا جسم میں طغیانی آ جانا، مینس کہ اچانک سے جو ہے نا بہت ہائپر ہو جانا، یا اچانک سے بالکل لو ہو جانا اور گر پڑنا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جو ہے نا اس کا سمٹم ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو نا اس میں ایک حدیث بھی آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ کچھ دیر بعد، جس میں صحابی کے ساتھ کیا ہوا تھا. اوکے، تو دوسرا سمٹم میں نے بتایا اچانک جسم میں طغیانی آ جانا، امیجیٹ ریئیکشن ان اے باڈی. اس کے جو ہے نا ایک گریجول پروسیس نہیں بلکہ امیجیٹ ریئیکشن، اچانک سے باڈی کا تڑپنا شروع ہو جانا، اچانک سے جو ہے نا وہ انسان کا گر پڑنا، یا اچانک سے انسان کا نا جسم میں ہائی اینڈ یا لوور اینڈ پہ پہنچ جانا. نوٹ کر لیں، وداؤٹ میڈیکل ریزنز، وداؤٹ اینی سائیکاٹرک ایشو یا کوئی ایسی. آئی آلویز سجیسٹ ٹو پیپل کہ گو اینڈ گیٹ یور سیلف چیکڈ فرسٹ. جو لوگ اپنے آپ کو علاج نہیں کراتے اور سیدھا سیدھی طرف جاتے ہیں، آئی آلویز سجیسٹ کہ پہلے اپنا علاج کرائیں. پہلے دیکھیں کہ کوئی میڈیکل ایلنس تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کا پہلے علاج کرائیں، کیونکہ دیر کین بی ریزن کہ آپ کو باڈی میں کوئی ریئیکشن ہو گیا، کوئی انفیکشن ہو گئی ہے، کوئی فوڈ پوائزننگ ہو گئی، اس کی وجہ سے آپ بالکل ڈاؤن ہو گئے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں ہے دین دس مینس کہ دس کین بی اے سائن کہ نظر لگ چکی ہے. تو اچانک سے باڈی میں جو ہے طغیانی کا آ جانا. تیسرا، سینے میں عجیب سی گھٹن محسوس کرنا، دل کا گھٹن محسوس کرنا، دل کا ٹائٹنس محسوس کرنا، کہ جیسے میرے دل کو کسی نے پکڑا ہوا ہے. انسان کا نفس اپنے پہ نا بہت بھاری ہو جانا. اچھا، اور کچھ اور سمٹمز میں بھی آتا ہے کہ انسان کا یہ جو بیک جو ہے نا بیک آف ہز ہیڈ، یہ اتنا بھاری اور بوجھل ہو جانا، پھٹوں کا کھنچ جانا. ٹھیک ہے، شولڈرز کا پینفل ہو جانا، کہ جب انسان اپنے شولڈرز کو دبائے یا کوئی دبائے تو وہ ریلیکس فیل کرے، اور اگر چھوڑے تو دوبارہ سے وہ پین کانسٹنٹ پین ہونے شروع ہو جانا اس کو. یہ جو سر کا بیک سائڈ کا ایریا ہے یہ بہت بھاری ہو جانا. ٹھیک ہے، اور ان سے ایک اور سمٹم یہ ہے کہ جب انسان سو کے اٹھے تو اٹھنے کے بعد بھی ایسے لگے کہ اس نے بہت مشقت کی ہوئی ہے، بہت ہارڈ ورک کیا ہوا ہے. حالانکہ بھی سو کے اٹھا ہے، میں بھی اس نے 8 گھنٹے کی نیند پوری کی ہے، لیکن 8 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کے بعد ایسے آدھے پونے گھنٹے بعد ہی فیلز کہ ایز ایف بہت تھک گیا ہے، بہت ایگزاسشن ہو گئی ہے. تو ایگزاسشن کا رہنا. ٹھیک ہے، اگین میں بتا دوں، اٹ کین ہیپن بیکاز آف لیک آف سم منرلز اور وٹامنز ان یور باڈی. ٹھیک ہے، یا لو بلڈ پریشر یا کوئی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ڈائجسٹو سسٹم خراب ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ فزیکلی میڈیکلی فٹ ہیں لیکن پھر بھی آپ کو ایسا ہو رہا ہے، آپ نے ٹیسٹ بھی کرا لی ہے، آپ کا سب ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر ایسا ہو رہا ہے تو دس از ون آف دا سمٹمز کہ یہ جب رپورٹس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ میں کچھ نہ آئے نا اور پھر بھی آپ انویل اور ill محسوس کر رہے ہو، دس از اے سائن کہ یہ نظر لگ چکی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. تلاوت کے دوران پریشانی محسوس کرنا. بائی دا وے کچھ سمٹمز نا جادو اور نظر بد کے سملر بھی ہیں، کچھ سمٹمز، لیکن سارے نہیں. میں آپ کو انشاءاللہ اینڈ میں یا اس کے پہلے جادو اور نظر بد کا ڈفرینس بھی بتاؤں گا کہ کیا کیا سمٹمز جادو محسوس ہوتے ہیں اور کیا کیا سمٹمز نظر بد میں ہوتے ہیں جو جادو میں نہیں ہوتے، اور کیا کیا جادو میں محسوس ہوتے ہیں جو نظر بد میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو تلاوت کے دوران جو ہے نا وہ پریشانی ہونا، دل گھبرانے شروع کر دینا. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو عجیب سے جو ہے نا انسان کا دل گھبرا رہا ہے. اسی طرح سے عبادت کے دوران اباسیاں آنا، قرآن پڑھیں اباسیاں آنے شروع ہو گئیں، نماز جیسے شروع کی پہلے فریش تو اباسیاں آنے شروع ہو گئیں. اچھا، انسان کے ساتھ نا ایک دو دفعہ ہوتا ہے کبھی، ٹھیک ہے، کبھی ہو جاتا ہے ایسا کہ اباسیاں آ رہی ہیں، لیکن اگر بہت زیادہ ہونے شروع ہو جائے نا اور ہر نماز میں ہی اس کے ساتھ شروع ہو جائے، دس از ون آف دا سائنس کہ اس کو جو ہے نا وہ اباسیاں آ رہی ہیں اینڈ کانسٹنٹ یوننگ. ٹھیک ہے، اچھا، کبھی کبھی نماز کے علاوہ عبادت کے علاوہ بھی جو ہے نا اس کو بہت زیادہ اباسیاں آ رہی ہیں، بہت زیادہ حالانکہ وہ پراپر نیند بھی کر چکا ہے، ہی از فزیکلی پرفیکٹ، لیکن اس کو جو ہے نا کانسٹنٹ یوننگ ہونا. ٹھیک ہے. چھٹا از بہت زیادہ سویٹنگ ہونا، بہت زیادہ پسینے آنا. اچھا، اسپیشلی بلو ویسٹ، یہ جو ہماری ویسٹ ہے نا اس کے نیچے جو ہے نا بہت زیادہ پسینے کا اور ان یوزول پسینے کا آنا. کچھ لوگوں کو ایکسرسائز کرتے ہوئے، کچھ لوگوں کو ویسے ہی گرمی لگتی پسینے آتے ہیں، لیکن ان یوزول پسینے آنا، دس از ون آف دا سائنز آف ایول آئی. اسی طرح سے بے چینی، لیک آف فوکس کا ہونا، کہ انسان کے دل میں نا عجیب سی بے چینی ہے،
وہ کسی چیز پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا. لیک آف فوکس اینڈ لیک آف کنسنٹریشن, دس از ون آف سائنس آف ایول سمٹمس. جب انسان پڑھنے بیٹھے تو اس کا دماغ عجیب سے کنفیوز ہوتا ہے اور گھوم جاتا ہے. یا انسان کسی سے بات کرے تو وہ عجیب سے کھو جاتا ہے اور وہ فوکس نہیں کر پاتا کسی چیزوں پہ. نماز پڑھ تو نماز میں بھی جو ہے نا وہ کھو رہا ہے, اور اگر باقی اپنے کام کر رہا ہے, نارمل کام کر رہا ہے, کوئی چیز یاد کر رہا ہے, اس کو یاد نہیں ہو رہی اور وہ بھول رہا ہے. اسی طرح سے میمورائزیشن کا اور میموری کا بھی لاس اچانک سے, حالانکہ پہلے ٹھیک تھا لیکن اچانک سے کچھ ہوا کہ میموری لاس ہو رہی ہے, چیزیں یاد نہیں آ رہی, چیزیں بھول رہی ہیں. دس از ون آف دا سائنس آف سمٹمس. اوکے, ون آف سائنس آف ایول آئی. اوکے, شیورنگ ان دا باڈی یا شیورنگ آف ون آف دا پارٹس آف باڈی, کہ انسان کی پلک کا ہونا شروع ہو جانا, یا انسان کا کوئی مسل جو ہے نا وہ بار بار وہ کر رہا ہے. یہ کبھی کبھی نیچرلی ہوتا ہے ہمارے اندر کہ انسان کی پلک ہلنی شروع ہو گئی ہے یا کوئی بھی باڈی پارٹ جو ہے نا وہ موو کر رہا ہے. دس از نارمل. لیکن ان یوزول طور سے اور 2 دن گزر گئے, 3 دن, ہفتہ گزر گیا اور وہ سارا دن ہی جو ہے نا وہ شیور کر رہا ہے, دس کین بی اے سائن آف جو ہے نا ایول آئی. لانگ لاسٹنگ ڈپریشن ہونا اور بغیر وجہ کے ہو رہا ہے اور لمبا عرصے تک چل رہا ہے, یہ جنات کے اس میں بھی ہوتا ہے اور ایول آئی میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا سڈن ڈپریشن اٹیک ہونا. آپ بالکل ٹھیک تھے, آپ تھوڑا سا سوئے ہیں, پھر اٹھے ہیں, آپ کو ڈپریشن کی فیز میں چلے گئے اور آپ کو پتہ نہیں چلا کیوں. آپ بالکل ٹھیک تھے, آپ اچانک سے گھر گئے ہیں یا کوئی بھی بات ہوئی اور آپ فیل کرتے ہیں آپ اچانک سے ڈپریشن کی فیز میں چلے گئے, حالانکہ بالکل ٹھیک تھے, اچانک ڈپریشن ہو گیا. دس کین بی ون آف سائنس آف ایول آئی. اگین میں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بائیپولر موڈ ڈس آرڈر یا شیزوفرینیا یا کوئی بھی اس طرح کی مختلف سائیکولوجیکل مینٹل ایلنسز نہیں ہیں اور آپ کے ٹیسٹ ٹھیک ہے تب یہ ہو رہا ہے, دین دس از اے سائن آف ایول آئی. 11th از پارشل انکانشیسنیس اور ڈیزینیس. انسان کا ہر وقت ڈیزی محسوس کرنا, جیسے وہ سبحان اللہ جیسے وہ نشے کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے, فوکس نہ ہونا, ہر وقت ڈیزی رہنا, ذہن کا ہر وقت جو ہے نا وہ جاگنا نہ ہونا, ایسے محسوس کرے کہ میرا ذہن سو رہا ہے. ٹھیک ہے, پارشل انکانشیسنیس کا ہونا. ٹھیک ہے, ایچنگ, بہت زیادہ خارش ہونے شروع ہو جانا, اس حد تک کہ انسان اپنا خون نکال دے خارش کرتے کرتے, یا ان یوزول سی اور ایب نارمل خارش ہونے شروع ہو جانا. اگین پین ان دا چیسٹ, جس کی ہم نے بات آلریڈی کی, پین ہونا. ٹھیک ہے, بلو اسپاٹس آن دا باڈی, مختلف بلو اسپاٹس آن دا باڈی کا آنے شروع ہو جانا وداؤٹ اینی میڈیکل النس, ون آف دا سائنس آف ایول آئی. برپنگ, ان یوزول برپنگ, کنسسٹنٹ برپنگ ہونا شروع ہو جانا. ایک ہے کہ کچھ کھا لیا, برپس آئے 24 آورس کے لیے, 48 آورس کے لیے. ٹھیک ہے, ایک ہے کہ برپس آئی جا رہے ہیں اور وہ ختم ہی نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, فورگیٹفلنس, چیزوں کو بھولنے شروع ہو جانا, اور کانسٹنٹ سنیزنگ, بہت زیادہ چھینکوں کا آنا شروع ہو جانا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے تقریباً 15-16 سائنس پڑھے ہیں آف ایول آئی. اگر جس میں مطلب 2-3 سائنس جمع ہو رہے ہیں کسی انسان میں, تو دس کین بی ایول آئی. اور ہر ایول آئی کے نا ڈفرینٹ سمٹمز ہوتے ہیں. مطلب اگر فار ایگزامپل کسی کے بزنس کو نظر لگی ہے, اس کے ڈفرینٹ سمٹمز ہوں گے. کسی کے کپل کو نظر لگی ہے, اس کے ڈفرینٹ سمٹمز ہوں گے. کسی کی میموری یا کسی کے انٹلیکٹ کو نظر لگی ہے, اس کے ڈفرینٹ سمٹمز ہوں گے. تو میں نے آپ کو جنرل جو ہے نا یہ 15-16 سائنس بتائے ہیں, تو ہر انسان کے ڈفرینٹ جو ہے نا سمٹمز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اگین پریونشن از بیٹر دین کیور. کہ ہم لوگ کیا کریں اگر ہمیں ڈر رہا ہے کہ یار مجھے نظر نہ لگ جائے, تو کیا کریں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس کو اپنا دوست بنا لیں, لازم کر لیں اپنے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنا. ایک تو فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنا, پھر ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھنا. ٹھیک ہے, تینوں کل اخلاص, فلق اور ناس. اور دن میں باقی معاملات میں, ایون اف یو آر شاپنگ, ایون اف یو آر کوکنگ, ایون اف یو آر ڈوئنگ ہوم چورز, آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کو اپنا ساتھی بنا لیں, انشاءاللہ نظر کبھی نہیں لگے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح سے صبح اور شام کے اذکار کرنا, مارننگ ایوننگ سپلیکیشنز, ان کو لازم کر لیں اپنے اوپر کہ ان کو لازمی کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرنا, ہمیشہ ذکر میں انوالو رہنا. یا پھر دوسروں کو دیکھیں ہم ابھی 2 ڈائمینشن بات کر رہے ہیں, ایک میں کس طرح بچ سکتا ہوں اور دوسرا میں لوگوں کو کس طرح بچا سکتا ہوں. تو جب بھی کسی کو دیکھیں تو کیا کریں؟ برکت کی دعا کریں, بارک اللہ فیک, بارک اللہ لک, یا بارک اللہ فیکی, یا بارک اللہ لکی فار فیمیلز. ٹھیک ہے, اللہ برکت دے, اردو میں کر لیں, اللہ برکت دے, اللہ برکتوں سے نوازے, اللہ اس میں
ڈھیروں برکتیں ڈالیں. تو اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرنا, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اگر برکت دعا نہیں کرے تو پھر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, ٹھیک ہے, سورہ کاف میں آتا ہے, ٹھیک ہے, کہ تم پڑھ لیتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور اسی طرح سے ماشاء اللہ, سبحان اللہ, اس طرح کی چیزیں پڑھ لینا, ٹھیک ہے. لیکن آئیڈیلی برکت کی دعا کرنا یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا, دس از آئیڈیل دعا. کسی کی نعمت دیکھیں, ماشاء اللہ, تبارک اللہ, تبارک اللہ, برکت کی دعا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کر لیں. یہ ہمیشہ کسی کو بھی دیکھیں تو یہ دعا لازمی انشاءاللہ پڑھنی چاہیے. اللہ کا ذکر کریں. حسد جو ہے نا اپنے دل سے ختم کریں, حسد سے چھٹکارا حاصل کریں, حسد سے بچیں انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی فرض میں کسی کو دیکھیں, کسی بھی کوالٹی دیکھ رہے ہیں, کسی کو کسی میں اچھی چیز دیکھ رہے ہیں, کوئی آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے, اس کو ہمیشہ برکت کی دعا لازمی کریں, اور اپنے دل سے حسد کو اور بغض کو ختم کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ماشاء اللہ قوت الا باللہ, بارک اللہ فیک. اور دل سے کوشش کریں کہ میری اندر جو حسد ہے نا اس کو میں نکالوں, اور اس کے لیے برکت اور مزید اضافے کی دعا کروں, زیادہ سے زیادہ دعا کروں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. کیونکہ ایک حدیث میں کیا آتا ہے, ایک صحابی ہیں سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پچھلے دور میں نا, پچھلے زمانے میں گھروں کے اندر واش رومز اور اٹیچ باتھ رومز نہیں ہوا کرتے تھے, بلکہ گھروں کے آگے کچھ تالاب سے بنے ہوتے تھے, یا تو کامن تالاب رہتے تھے, یا پھر گھروں کے باہر ہاف باؤنڈری کے ساتھ تالاب بنے تھے, جس میں لوگ اپنے آپ کو کور کر کے غسل کیا کرتے اور اس میں پانی ہوتا اور اس میں جو ہے نا نہاتے تھے اور گھر کے اندر چلے جاتے تھے. تو سہل بن حنیف جو کہ بہت خوبصورت اور جو ہے نا ان کی سکن بہت زبردست قسم کی تھی, خوبصورت انسان تھے, وہ ایک دفعہ شرٹ اتار کے اپنی صدر کور کر کے نہا رہے تھے. تو ساتھ سے ایک صحابی گزرے, عامر بن ربیعہ. تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دیکھا تو ان کی جو سکن کلر سے اور سکن کوالٹی سے اور ان کی جو فزیک سے بہت امپریس ہوئے, اور کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اتنی خوبصورت سکن کسی کی نہیں دیکھی, بلکہ فرمایا میں نے آج تک کسی کنواری عورت کی بھی سکن اتنی خوبصورت نہیں دیکھی. یہ بولا تو کیا ہوا کہ یہ بولے گزر گئے, اور ایٹ دا سیم ٹائم, ایٹ دا ویری نیکسٹ مومنٹ, سہل بن حنیف جو ہے نا وہ تڑپنے شروع ہو گئے, اسٹارٹ شیورنگ اینڈ ہی فیل آن دا گراؤنڈ. لوگ آئے, لوگ اٹھے, ان کو اٹھایا اور اللہ کے مسلم کے پاس لے گئے, اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اپنے سر کو اٹھانے کے قابل نہیں ہے, ہی کی ناٹ ایون لفٹ ہز اون ہیڈ. تو اللہ کے مسلم نے پوچھا کہ تمہیں کسی پہ شک ہے؟ تو انہوں نے کہا جی سہل بن حنیف گزرے تو انہوں نے تعریف کی تھی. انہوں نے کہا بلا کے لاؤ اسے. جب عامر بن ربیعہ گزرے تھے, جب عامر بن ربیعہ کو بلا کے لائے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا وضو کرو. وضو کیا اور ان کے پانی کو ایک برتن میں جمع کیا, مطلب اس پانی کو اس برتن میں گرایا, اور پھر ویسٹ کے نیچے جو ہے وہ انہوں نے پانی بہایا اور اس پانی کو بھی جمع کیا, اور پھر سہل بن حنیف کے پچھلی سائڈ پہ, منہ پہ نہیں بلکہ پچھلی سائڈ سے, جو کہ پھر الٹیمیٹلی آگے بھی آتا ہے, لیکن پچھلی سائڈ پانی بہایا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. اور پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کیوں چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کا قتل کر دے؟ جب بھی تم اپنے بھائی کی کسی نعمت کو دیکھو تو برکت کی دعا کیا کرو. یہ اللہ کے الفاظ ہے. تم میں سے کوئی شخص کیوں چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کا قتل کر دے, اور جب بھی تم اپنے بھائی کی کوئی نعمت دیکھو یا بہن کی کوئی نعمت دیکھو تو اس کے لیے برکت کی دعا کی, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, بارک اللہ فیک, تبارک الرحمن, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو ہے نا وہ دعا کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد اور ایول آئے سے بچا لے, ٹھیک ہے. تو برکت کی دعا کرنا, اپنے دل کو حسد سے ختم کرنا. اب دیکھیں نا, اب عامر بن ربیعہ یہ صحابی ہیں, اور ڈیفینیٹلی صحابی کی دل کی نیت بری تو نہیں ہو سکتی, لیکن سم ہاؤ انہوں نے پریز کی لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا. تو کبھی کبھی انسان کسی کو پریز کرے, کسی کو اچھا جانے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ کرے تبھی نظر لگ جاتی ہے. حتیٰ کہ ماں باپ کی نظر بھی اولاد کو لگ جاتی ہے. اگر وہ اولاد جو ہے نا فار ایگزامپل بہت پیاری لگ رہی ہے یا بہت تیار ہو کے آئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں یار سچ اے کیوٹی پائی یو آر, یو نو کیوٹ لٹل بیبی, یا گڈو پپلو لگ رہا ہے تو بڑا فٹ لگ رہا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ اگلے لمحے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گرتا ہے اور سر پھٹ جاتا ہے. برکت دعا کریں. انسان کی نظر کبھی کبھی اپنے آپ کو لگ جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ پہ نا بڑا فخر کر رہا ہو یا بڑا ایک نہ وہ کرو کہ یار میں بڑی کوئی چیز ہوں, تو انسان کی نظر اپنے آپ کو بھی لگ جاتی ہے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو بھی دیکھیں, اولاد کو دیکھیں تو برکت کی دعا یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیں, ٹھیک ہے. رقیہ شرعیہ از ون آف دا علاج آف نظر بد اینڈ دا پریکاشن آف نظر بد. اپنے آپ پہ قرآن کی تلاوت,
جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس میں گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتے. وضو کی حالت میں رہنا. ایک اور بڑا پوائنٹ آج کل کے دور میں اسپیشلی سوشل میڈیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوشل میڈیا کی نظر سے بچائے کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پوسٹنگز نہ کریں, اپنی لائف کو بہت زیادہ ایکسپوز نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی اور فرمایا کہ اپنے کاموں کو ایگزیکیوشن تک, مکمل تکمیل تک پہنچاؤ راز کے ذریعے. یہ صحیح حدیث ہے کہ اپنے کاموں کو تکمیل تک اور ایگزیکیوشن تک پہنچاؤ راز کے ذریعے. مطلب ہر کسی کو اپنے کاموں کا نہ بتاؤ. تو ڈنڈورا نہ پیٹو کہ یار میں جو ہے نا اس سال حج پہ جا رہا ہوں اور میں اس سال ٹرکی کے وزٹ پہ جا رہا ہوں, ٹور پہ جا رہا ہوں اور میں یہ نہیں. اپنے قریبی لوگوں کو اپنی جو ہے نا سکسیسز کا شیئر کرو, یا اپنے پلانز قریبی لوگوں کو, اپنے پیرنٹس کو, بہن بھائیوں کو, خالہ پھوپھی, جو قریبی اور سنسیئر لوگ آپ کو لگتے ہیں ان سے شیئر کرو انشاءاللہ. اور فیس بک بھی نہ لگاؤ. اور یا کہ ہم تو کیا کرتے ہیں, ہر کھانے کے ساتھ سیلفی, ہر دفعہ جب جہاز میں بیٹھے ہیں سیلفی, جہاز میں کھانا سرو ہوا سیلفی, نئی جیکٹ لی سیلفی, نئی کپڑے لیے سیلفی, نئی جگہ گئے چیک ان کیا. تو ہر چیز لوگوں کو بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں جو ہے نا 90% 80% ان کو پرائیویٹ رکھیں, اور کچھ چیزیں فار ایگزامپل اگر بتا بھی رہے ہیں تو سٹل وے میں اپنے قریبی لوگوں کو انشاءاللہ بتائیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور بچنے کے لیے اپنی اولاد کو پروٹیکشن کی دعا پڑھیں ان پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے, وَعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ. میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مکمل ناموں کی, من کل شیطان وہامہ, ہر شیطان سے اور ہر ایول, ہر زہریلے جانور سے, ومن کل عین لامہ, اور ہر نظر بد سے. تو اپنے بچوں پہ, اپنے اوپر اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, یہ اپنے اوپر پڑھیں, اور اپنے بچوں پہ جو ہے نا یہ اعوذکما بکلمات اللہ التامہ والی دعا پڑھیں, ٹھیک ہے. جب بھی ان کو باہر بھیجیں, جب بھی ان کو تیار کرائیں, پارٹی پہ جا رہے ہو ان پہ یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ, تاکہ ان کو نظر بد سے وہ بچ جائیں, ٹھیک ہے. اور ایک اور بک ہے فورٹریس آف مسلم, حصن المسلم. یہ بہت کمالی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت مقبول بخشا اور بڑی فیمس کتاب ہے. اب میں سے اکثر جانتے بھی ہوں گے اس کو. یہ پرچیز کر لیں, ہر گھر میں ہونی چاہیے, جس میں بہت ساری حفاظت کی دعائیں ہیں, وہ انشاءاللہ اس کو پڑھا کریں. ناؤ کمنگ ٹو دی کیور, جس کو نظر لگ جائے وہ کیا کرے. سب سے پہلے اگر تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے کس کی نظر لگی ہے, تو وہ اس شخص کا وضو اور غسل کا پانی لے کے جو ہے نا وہ اپنے پر بہا لیں, اپنے بیک سائڈ پہ بہا لیں, اس کو نظر جو ہے نا ہو جائے گی. لیکن آج کل کے دور میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ. سوشل میڈیا کا دور ہے, ہزاروں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے, کیا پتہ. تو پھر کیا کرے, پھر رقیہ شرعیہ پڑھے, اپنے اوپر قرآن پڑھ لے, ٹھیک ہے. میں ریکویسٹ کروں گا میڈیا ٹیم سے کہ وہ جو کامنٹ ہے آپ پوسٹ بھی کر دیں رقیہ پروگرام کا. آپ لوگ بھی میرے نا کامنٹ باکس میں پڑھ سکتے ہیں. میں نے ایک پورا رقیہ پروگرام ہے, یہ ابو رقیہ ہیں لنڈن میں, ان کا بیسیکلی سجیسٹڈ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ ایک لنک بھی دیا ہوگا جس میں ڈفرینٹ جو ہے نا رقیاز ہیں, کہ اگر نالج کی نظر لگی ہے, یا ایول آئی لگی ہے, یا جن کا معاملہ ہے, یا عاشق جن ہے, تو وہ نا ایک ہی لنک میں آڈیوز میں ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ان کے لنکس موجود ہیں. اور پھر ایول آئے, نظر بد کا جو ہے نا ایک پروگرام اور ایک کیور کے بھی کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ انشاءاللہ کر سکتے ہیں. اس میں وہ انشاءاللہ آپ کے کامنٹ باکس, جو میرے کامنٹ باکس میں سے پن ہو جائے گا انشاءاللہ, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو کیا کریں کہ اپنے پر رقیہ پڑھیں. سب سے بہترین رقیہ سورہ فلق ناس, سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, سورہ بقرہ. تو یہ اپنے اوپر کثرت سے پڑھیں. پھر صبح شام کے اذکار کو پڑھ کے اپنے پر دم کریں, رقیہ پڑھیں. دوسرا بلکہ تیسرا حجامہ کروائیں. پہلا کہتا ہے غسل کا پانی لیں, اگر نہیں پتہ تو رقیہ پڑھیں اپنے اوپر. تیسرا حجامہ کروائیں, حجامہ تھیراپی کروائیں, ٹھیک ہے. تو اچھا حجامہ اسپیشلسٹ ڈھونڈیں اور ان سے اپائنٹمنٹ لیں اور حجامہ کریں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجامہ ہر بیماری کا علاج ہے. اور آئیڈیلی حجامہ میں سنہ ڈیٹس پہ کروانا چاہیے. ہر چاند کی 17th 19th اینڈ 21st تاریخ کو ہمیں حجامہ کرانا چاہیے. کسی بھی دن کرا سکتے ہیں ویسے تو, کوئی مسئلہ ہو پریشانی ہو, لیکن آئیڈیلی اگر ویٹ کر سکتے ہیں تو ان ڈیز پہ کرائیں. وینسڈے کو حجامہ کرانے سے اوائڈ کرنا چاہیے. منڈے, ٹیوزڈے اور تھرسڈے کے دن بھی سجیسٹڈ ہیں سنت میں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو کر سکتے ہیں. اسی طرح سے معزتاً میں نے بتا دیا. پھر اپنے پہ دعا پڑھیں, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور دعا
جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی پہ آ کے یہ دم کیا کرتے تھے، بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ یرقیک واللہ یشفیک. ٹھیک ہے، یہ دعا لازمی یاد کر لیں، اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں. اور اگر اپنے پہ پڑھیں تو بسم اللہ یرقیجی من کل شیء یؤذیجی من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ یرقیجی واللہ یشفیجی. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اپنے اوپر، تاکہ کبھی نظر لگی ہے، ایون جنات جادو کا مسئلہ ہے تب بھی انشاءاللہ پڑھی جا سکتی ہے. ایک بات، آخری بات میں کروں، یہ بات یاد رکھیں کہ جو نظر ہے نا انسان حسد سے لگتی ہے، اور ایک مسلمان میں حسد نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ جنت میں داخل تب تک نہیں ہوگے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تم لوگ ایمان والے تب تک نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو، اور تم لوگ آپس میں محبت نہیں کر سکتے جب تک سلام کو عام نہ کرو. سو افشوا السلام بینکم، اپنے آپس میں سلام کو عام کرو. امیجن دس بیوٹیفل حدیث. اس کا ریلیشن ایگزیکٹلی حسد کی حدیث سے ہے کہ جس میں فرمایا کہ پچھلی قوموں کو جن دو بری کوالٹیز نے، بری عادات نے، خصلتوں نے ڈسٹروائے کیے، وہ کیا تھیں؟ الحسد والبغضاء. ایک حسد اور دوسرا جو ہے نا ہیٹرڈ، دشمنی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دو چیزیں میں تمہارے اندر آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور محبت اور ایمان اور سلام کو عام کرنا اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ ہے. تو ایک مسلمان اس زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی انسان سے حسد کرے، کیونکہ جو حسد کر رہا ہوتا ہے نا اس کا تقدیر پہ ایمان کبھی نہیں ہوتا. وہ تقدیر کو ایک ڈینائی کر رہا ہے کہ یا اللہ آپ نے اس کو کیوں دی، ڈیزرو تو میں کرتا تھا، آپ کی تقدیر کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، دس از ناٹ رائٹ یا اللہ، آئی ڈو ناٹ ایکسیپٹ اٹ. آپ نے اس کو کیوں دی، آپ نے مجھے کیوں نہیں دی، حالانکہ میں ڈیزرو کرتا تھا. یہ حاسد جو ہے نا سمجھ جاتا ہے کاش مجھے مل جاتی، اس کو نہ ملتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اس کو دے دی. سبحان اللہ. ہم اس کے لیے بھی اضافے کی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس کو تو مزید بھی دے اور مجھے بھی عطا کر. لیکن حسد سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا کمپٹیشن میں پڑ جاتا ہے اور ایک بغض اور عداوت میں پڑ جاتا ہے، جو کہ ہمیں بچنا چاہیے. اور پھر کیا فرمائی، ایک اور حدیث فرمائی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جنت پہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے، کیا کرے؟ اطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام افشوا السلام تدخلوا الجنت بالسلام. اس کا بیسیکلی متن کیا ہے؟ افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام. تم سلام کو عام کرو، مینڈ ٹائز آف کنشپ، اور رات کو تہجد کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، اور جو ہے نا اس ٹائم اٹھ کے تہجد پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، لوگوں کو کھانے کھلاؤ. اگر تم یہ چار کام کرو تدخلوا الجنت بالسلام، تم سلامتی اور پیس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تو اس میں دیکھیں آپ کتنی بڑی بڑی اعمال کو جوڑا ہے، تہجد کی نماز کو، صلہ رحمی کو جوڑا ہے افشوا السلام سے، سلام کو عام کرنے سے. کیونکہ جب انسان سلام کو عام کرتا ہے نا، اگر واقعی ہم سمجھیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ may peace be on you and Allah's mercy be upon you وبرکاتہ and may his برکہ be upon you. تو ہر وقت ایک مسلمان دوسرے کو دعا کر رہا ہے، تم پہ پیس ہو، تم پہ مرسی ہو، تم پہ رحمت ہو. تو جو شخص اتنی دعا کر رہا ہے اور سمجھ کر رہا ہے، اس پہ حسد نہیں ہو سکتا. تو اس حسد کو اپنے دل سے باہر نکالیں اور اللہ کی تقدیر پہ بھروسہ کریں کہ جو چیز مجھے مل کے رہنی ہے. ابن عباس کو کیا فرمایا اللہ کی نے جب ان کے پیچھے سواری بیٹھے ہوئے تھے کہ بیٹا جان لو کہ پوری قومیں مل کے، پوری دنیا کی قومیں مل کے تمہیں کچھ دینا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو تمہیں نہیں دے سکتے. تمہیں ہرٹ کرنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں سنبھالنا چاہے تمہیں ہرٹ نہیں کر سکتے. اور تمہیں وہ پیس دینا چاہیں، سیکیورٹی دینا چاہیں، اور رب نہ چاہے تو تمہیں وہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے. رفع الاقلام وجفت الصحف، کہ کلموں کو، پینس کو اٹھا لیا گیا ہے. اینڈ the ink is dry, it has been written. اپنے رب سے مانگو، اپنے رب پہ ایمان لے کے آؤ. اور ایک بات یاد رکھیں، ایمان اور حسد کسی مسلمان کے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتا. یا اس کے دل میں حسد ہوگا یا اس کے دل میں ایمان ہوگا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد انسان کی نیک اعمال کو اس طرح سے مٹا دیتا ہے اور جلا دیتا ہے جس طرح ایک آگ سوکھے درخت کو جلا دیتی ہے اور ختم کر جاتی ہے نا، اسی طرح سے حسد ایک انسان کے نیک اعمال کو ختم کر دیتا ہے.
چاہے وہ حاجی صاحب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات کیوں نہ کرتے ہوں، چاہے وہ سارا دن قرآن کیوں نہ پڑھتے ہوں، چاہے وہ تہجد کی نماز کے لیے کیوں نہ اٹھ کے پڑھتے ہوں، لیکن ان کے دل میں حسد ہے. اور حسد کوئی عمل سے نہیں پتہ چلتا کہ وہ شخص جو ہے نا بھی حسد کر رہا ہے کوئی نہیں. اٹ از من اعمال القلوب فرام دا ایکشنز آف ہارٹ. ہو سکتا ہے انسان کچھ بھی نہ کر رہا ہو لیکن وہ حاسد ہو، اور وہ حسد جو ہے نا اس کے تمام اعمال کو ضائع کر رہے ہو. تو میری ریکویسٹ ہے ہم سب سے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بھی بچائیں، ایول آئی سے پروٹیکشن حاصل کریں، بھائی سورہ فلق ناس، بھائی صبح شام کے اذکار، قرآن تلاوت کر کے، وضو کی حالت میں رہ کے، نماز کو باقاعدگی سے پڑھ کے، اول وقت میں ادا کر کے، اور دوسروں کے لیے برکت کی دعا کریں. ماشاء اللہ قوت الا باللہ، بارک اللہ لک پڑھیں، اور حسد کو اپنے دل سے نکال دیں، بالکل وہ کر دیں. اور دوسروں کے لیے جو شخص سمجھتے ہیں نا کہ میرے دل میں حسد ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی یا بہن کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، اور کنسسٹنٹ بیسس پہ دعا کرنا شروع کر دیں. ہر نماز کے بعد یا اللہ اس کو مزید عزت دے، اس کو مزید نعمتوں سے نواز، اس کو مزید جو ہے نا کامیابیاں دے، اور یا اللہ مجھے بھی دے. انشاءاللہ اس کے دل سے جو ہے نا وہ حسد ختم ہو جائے گا. ایز یو نو پرومسڈ، میں نے بتایا تھا کہ آئی ول مینشن اباؤٹ ڈفرینس بٹوین جادو اینڈ نظر بد. ایک بات یاد رکھیں کہ جادو جو ہے وہ بریفلی مینشن کر دوں، اٹ نیڈس ڈیٹیلز، لیکن ٹائم ہمارے پاس کم ہے. جادو ٹیکس اے بٹ آف سم ٹائم، اے فیو ڈیز ٹو ہیپن. نظر بد جو ہے نا وہ امیجیٹ ہوتی ہے. یہاں نظر لگی وہاں بندہ گر گیا، یہاں کسی نے دیکھا اس کو اور وہاں بندہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد ایک اسکلڈ رائڈر کو، ایک شاہ سوار کو اپنے گھوڑے سے گرا دیتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک بی ایم ڈبلیو جا رہی ہے گاڑی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار کمال کی گاڑی ہے یار، ایسی گاڑی خوبصورت میں نے آج تک نہیں دیکھی، اینڈ یو ڈونٹ سے ماشاء اللہ قوت الا باللہ اور بارک اللہ فیک، بارک اللہ، اور اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایک اسکلڈ رائڈر کو، اس میں اسکلز ہیں، ہی کین کنٹرول دا ہارس، لیکن نظر کی وجہ سے اس کے اسکلز کسی کام کے نہیں رہے اور وہ گر جاتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچا دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ امیجیٹ افیکٹ ہوتا ہے نظر کا. جادو ٹیکس ٹائم. دوسرا، جادو میں نارملی ڈریمز آتے ہیں، ایسے ڈریمز جس میں میرے پیچھے کالا سانپ پڑا ہوا ہے، کالا کتا ہے، بھینس ہے، اونٹ مجھے کھا رہا ہے، جو ہے نا وہ کوے دیکھنا، بلز دیکھنا، ایسی چیزیں دیکھیں جو مجھے تکلیف نقصان پہنچا رہی ہے. نظر میں عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. عام طور پہ نظر میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا چہرہ پیل یلو ہو جاتا ہے، اس کے ہلکے پڑ جاتے ہیں، یا اس کو جو اسپاٹس آتے ہیں، جو ہم نے جو ہے نا یہ دلائل ذکر کر لیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بات یاد رکھیں کہ میں نے جو جتنے بھی سمٹمز ذکر کیے، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی میڈیکل ایشو النیسز کی وجہ سے بھی ایسے سمٹمز آتے ہوں، لیکن بات یہ کہ جب میڈیکل النیس میں پروو نہیں ہو رہی، اور جب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں آپ کی رپورٹس بالکل کلیئر ہیں، اور پھر بھی ایسے ایشوز آئیں، تو یہ جو ہے نا یہ اٹ از ون آف دا سائنس آف ایول آئی اینڈ نظر بد. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرمائے، اور ہمیں واقعتاً ہر قسم کی نظر سے اور ایول آئی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو جائے، ہمیں ہر قسم کی مشکل پریشانی سے نکالے. جو لوگ آج کل مشکل میں، مصیبتوں میں انوالوڈ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. میں نے کچھ دن پہلے لیکچر دیا تھا کامیابی کے وظیفے، اس کو لازمی سنیں، کیونکہ اس میں دیر آر ڈفرینٹ وظیفے اینڈ ٹیکنیکس ٹو گیٹ آؤٹ آف پرابلمس. تقویٰ ان میں سے ایک ہے، کثرت سے توبہ استغفار کرنا اس میں سے ایک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ان میں سے ایک ہے، صدقہ دینا ان میں سے ایک ہے. تو ایون نظر لگ بھی چکی ہے، اذکار کر بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں مل رہا، تو اس لیکچر کو لازمی سنیں اور وہ عمل لازمی کریں انشاءاللہ. وہ ایسے وظیفے ہیں جو کہ قرآن و سنت سے پروون ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ ان کو سجیسٹ بھی کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کی مشکل پریشانی کو دور فرمائے، اور ان دا بیسٹ وے از اللہ کو راضی کر لیں. آپ یقین جانیں جب آپ اللہ کو راضی کریں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے، تو پھر آپ کو لوگوں کی در پہ جو ہے نا پھرنا نہیں پڑے گا، ٹکریں نہیں مارنی پڑیں گی، بلکہ اللہ آپ کے دل میں ایسی بات ڈال دیں گے جس میں علاج لکھا ہوگا. آپ کو حکیموں کے پاس، آپ کو ڈاکٹر کے پاس دوائیاں نہیں ملیں گی، اللہ آپ کے دل میں بات ڈال دیں گے. کوئی آپ کو گفٹ دے دے گا کوئی چیز، یا اپنے گھر میں کوئی چیز اگا لیں گے جس کو آپ کھائیں گے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور ہر قسم کے جو ہے نا مسائل سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا نصیب کر دیں گے. صرف بات ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. اگر ہم اپنے آسان وقت میں اپنے رب کو راضی کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے مشکل وقت میں ہمیں جو ہے نا سنبھال لے گا، اور ہمیں ہر مشکل سے نجات دے دے گا.